السلام علیکم بچوں، کیسے ہو؟ آپ سب خیریت سے ہو؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اچھا بچوں، آج جو ہے ہم اپنی لیسن نمبر جو 10 ہے استنبول اسے مکمل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ پیج نمبر 97 ہے جہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے، اور جہاں سے آج ہم شروع کریں گے وہیں سے آپ کا پیراگراف بھی شروع ہو رہا ہے، تو نشان لگا لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکچر شروع کرتے ہیں آج کا۔ انگریزوں کے علمی ذوق کی مداح و ستائش بہت کی جاتی ہے۔ علمی ذوق، علم حاصل کرنے کا شوق، مداح و ستائش، تعریف و توصیف۔ مگر خود ولیم راجرز نے اپنی مشہور تصنیف توپ کاپی میں یہ گلہ کیا ہے کہ انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں اور خاص طور پر بیت الحکمت کا ذکر تو ضرور کیا ہے، لیکن توپ کاپی کو نظر انداز کر دیا۔ جہاں قدیم اسلامی عہد کی نادر و نایاب کتابیں بکثرت موجود ہیں۔ یہاں تک بیٹا آپ کا پیراگراف ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ کے معنی اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ تصنیف کتاب کو کہتے ہیں گلہ، شکوہ، اور بیت الحکمت، حکمت کا گھر، یہ جگہ کا نام ہے۔ نظر انداز کرنا، توجہ نہ دینا۔ عہد کہتے ہیں زمانے کو، اور نادر و نایاب عجیب اور قیمتی۔ نادر جو ہے قیمتی کو بھی کہتے ہیں، نایاب کہتے ہیں کمیاب کو، ٹھیک ہے۔ بکثرت، بہت زیادہ تعداد میں، یعنی کہ اس پیراگراف میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انگریز جو ہیں ان کی بہت تعریف کی جاتی ہے کہ ان کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے، اور ان کے علمی ذوق کی جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ قدر کی جاتی ہے۔ لیکن ایک انگریز مفکر جو ہیں، ہسٹورین جو ہیں، انہوں نے ولیم راجرز، انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے توپ کاپی، انہوں نے اس میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ انگریزوں نے تاریخ لکھتے ہوئے بہت سے مسلم اداروں کا ذکر کیا ہے، لیکن بعض جگہ پر انہوں نے جو ہے وہ ناانصافی سے کام لیا ہے۔ جیسے کہ توپ کاپی جو ہے ایک ترکی کا جو ہے وہ ایسا عجائب گھر ہے، دنیا میں اس جیسا دوسرا کوئی عجائب گھر نہیں ہے۔ وہاں پر بے شمار جو ہے وہ مسلمانوں کے جو عہد کی انتہائی قیمتی کتابیں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، لیکن انگریزوں نے تاریخ لکھتے ہوئے ناانصافی سے کام لیا ہے اور اس توپ کاپی کو جو ہے بالکل نظر انداز کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے جو ہے انگریزوں کی جو ہے وہ نیت میں کھونٹ جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہاں تک پیراگراف تھا، آگے شروع کرتے ہیں۔ اور مخطوطات و مسودات کے لحاظ سے بھی دنیا کے عجائب خانے اور بہت سے میوزیم اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، ٹھیک ہے۔ مخطوطات کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، مسودات بھی ہوتی ہے ہاتھ سے لکھی گئی تحریر، ٹھیک ہے نا۔ تقریباً ہر علم و فن سے متعلق اہم کتابیں یہاں پر موجود ہیں۔ اگلا پیراگراف جو ہے بچے وہ شروع ہو رہا ہے اگلی لائن سے۔ فن خطاطی کے مظہر کی حیثیت سے، فن خطاطی لکھنے کا فن، ٹھیک ہے۔ فن خطاطی کے مظہر کی حیثیت سے، مظہر ہوتا ہے ظاہر کیا گیا، مظہر کی حیثیت سے قرآن کریم کی وہ آیات توپ کاپی میں موجود ہیں جو مشہور خطاطوں لکھاریوں، ٹھیک ہے نا، خطاط کی جمع ہے یہ، مشہور خطاطوں کی ہنرمندی کے نمونے کی حیثیت سے عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ ہنرمندی، کاریگری، ٹھیک ہے، اور عالمی شہرت، دنیا بھر میں مشہور ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے پر نسخ میں، سیرت کہتے ہیں کردار کو، سوانے کہتے ہیں زندگی کو، نسخ جو ہے عربی کے جو رسم الخط کا نام ہے، جیسے اردو میں خط نستعلیق ہے، اردو کا جو خط ہے جو سٹینڈرڈ خط مانا جاتا ہے، اس طرح نسخ جو ہے یہ بھی عربی کا ایک خط ہے، عربی کا رسم الخط۔ سوانے پر نسخ میں ایک اہم مخطوطہ بھی توپ کاپی میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک تھا پیراگراف آپ کا۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ توپ کاپی میں جو ہے جو مشہور خطاط گزرے ہیں مسلمانوں کے، ٹھیک ہے نا، ان کے ہاتھ سے لکھے گئے قرآن پاک جو ہیں وہ وہاں پہ بکثرت موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ان عجائب گھروں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، ٹھیک ہے نا، عربی میں، عربی کا جو رسم الخط ہے، نسخ بڑا مشہور خط ہے عربی کا،
اس میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار پر ایک اہم مخطوطہ یعنی کہ ہاتھ سے لکھی گئی جو تحریر ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ جو عجائب گھر ہے وہ ایک شاہکار ہے اور دنیا کی انتہائی جو ہے نایاب اور قیمتی چیزیں اور علمی کتابیں وہاں پہ موجود ہیں جو شاید دنیا میں اور کہیں نہ ملے. ٹھیک ہے, آگے آ جاتے ہیں. استنبول آ کر مسجد سلطان احمد کیسے نہ دیکھتے, ہمیں تو ظہر کی نماز بھی ادا کرنی تھی. یہاں سے ہم مسجد سلطان احمد آ گئے. سلطان احمد سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا. 14 سال کی عمر میں تک نشین ہوا. نو عمری کے باوجود ایک پختہ کار اور صاحب تدبر بادشاہ تھا. سلمان احمد نے 28 سال کی عمر میں 22 نومبر 1617 کو وفات پائی. پختہ کار کام میں ماہر, صاحب تدبر عقل مند کو کہتے ہیں. تکنشین ہوتا ہے حکومت سنبھالنا, نو عمری ہوتا ہے کم عمری میں. آخری پیراگراف ہے اس کا, یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ اس کی بنائی ہوئی شاندار مسجد ہے. کون سی؟ سلطان مسجد. یہ اس کی بنوائی ہوئی شاندار بہترین اعلیٰ جو شاہی مساجد میں بہت ممتاز ہے. شاہی مساجد, شاہی کہتے ہیں بڑی مسجد میں بہت ممتاز ہے. ممتاز کہتے ہیں نمایاں کو. اور قدیم زمانے میں وہی جامع مسجد تھی. قدیم پرانے یعنی کہ وہی بڑی مسجد تھی وہاں پر. آج جامعہ سلطان احمد اپنے 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے, شہرت رکھتی ہے. مشہور, شہرت رکھنا. اسے سلطان احمد نے اپنی وفات کے سال مکمل کیا. اس پیراگراف میں جو ہے وہ مصنف جو ہے سلطان محمد ثالث کا جو بڑا لڑکا ہے سلطان احمد, اس کے ہاتھوں سے بنوائی گئی جو مسجد تھی, ٹھیک ہے نا, سلطان مسجد سلطان, اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی شاندار مسجد ہے. اور ترکی میں تمام شاہی مساجد میں وہ اپنی ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. پرانے زمانوں میں صرف وہاں پر یہی ایک جامع مسجد ہوا کرتی تھی. اور اس مسجد کے 6 مینار ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت ہیں اور انسان کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور سلطان نے اپنی وفات کا جو آخری سال تھا, اپنی وفات کے آخری سال میں اس مسجد کی تعمیر جو ہے وہ مکمل کروائی تھی. یہ شاہی مسجد بہت سے مذہبی تہواروں کے منانے کی جگہ اور بہت سے درباری رسمی جلوسوں کا مرکز رہ چکی ہے. ٹھیک ہے. مسجد تاریخی حیثیت کی حامل ہے. یہاں سب نے وضو کیا, نماز ظہر اور نماز عصر ملا کر پڑھی. سیلانیوں کا یہاں بھی مجمع تھا اور خوب تھا. سیلانی میں نے آپ کو بتایا سیاح کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سیاح کی جمع ہے یہ, یعنی کہ سیلانی کی جمع ہے سیلانیوں, ٹھیک ہے. سیاح کو کہتے ہیں سیاحوں, مجمع کہتے ہیں گروہ کو. اب ہم استنبول کی سیر کر کے آخری مرحلے میں آ گئے تھے. میں ترکی جب بھی آتا ہوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پر ضرور آتا ہوں. آج بھی ہم 5 سوار آخر میں مزار اقدس پر حاضر ہوئے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مرتبہ علم ایسا تھا کہ صحابہ کرام مسائل کی تحقیق میں ان سے ہی رجوع کرتے تھے. مرتبہ علم علمی مقام مرتبہ علم علمی مقام, ٹھیک ہے نا. مسائل, مسئلہ کی جمع ہے یہ, رجوع کرنا, لوٹنا. حضرت ایوب انصاری کی شخصیت میں 3 چیزیں نمایاں تھیں: جوش ایمانی, حق گوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے کرام محبت و عقیدت. بے کرام بہت زیادہ. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ و مقام یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس کے یہاں ہو, لیکن کارکنان قضاء و قدر نے اس شرف کے لیے جس گھر کو دیکھا وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا شانہ تھا. کاشانہ کہتے ہیں گھر کو, اور کارکنان قضاء و قدر مقدر کو تبدیل کرنے والا. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں
فتح قسطنطنیہ کے لیے حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں جیسا کہ ابتدا میں ذکر ہو چکا ہے قسطنطنیہ پر فوج کشی ہوئی تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس گروہ میں شریک تھے۔ سفر جہاد میں ایک وبا پھیل گئی، مجاہدین کی بڑی تعداد اس وبا کا شکار ہوئی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علیل ہوئے، ان کا انتقال ہوا تو مسلمان مجاہدین نے انہیں رات کے وقت قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے دفن کر دیا۔ آج یہی مقبرہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرجع خیر و برکت بنا ہوا ہے۔ اب ہمیں اتا ترک ہوائی میدان جانا تھا، ہوائی میدان جسے آپ ایئرپورٹ کہتے ہیں، اتا ترک یہ ترک میں جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا سامان لینا تھا۔ ادانا یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، بہت خوبصورت شہر ہے یہ بھی ترکی کا۔ ادانا جانے والے جہاز میں بیٹھنا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے ان دوستوں کو آج 8 گھنٹے میں استنبول کی سیر کرا دی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بچے آج ہمارا تھا، آج یہ نصف مکمل ہو گئی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ مجھے آج کا دن ہے آپ کے پاس، کل کا بھی دن ہے، تو خلاصہ جو ہے وہ آپ نے اس کا مجھے لکھ کر بھیج دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے خلاصے میں وہی ترتیب رکھنی ہے، لیکن 5 پیراگراف بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس میں کون کون سی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو خلاصے میں شامل کرنی ہے، پھر ان کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ استنبول ترکی کا ایک شہر ہے۔ استنبول کے شہر پر مسلمانوں نے پہلا حملہ 672 عیسوی میں کیا۔ 7 سال کے محاصرے کے باوجود بھی مسلمانوں کو وہاں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ استنبول کی فتح مراد ثانی کے بیٹے جسے محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے 1452 میں شہر استنبول پر حملہ کیا اور 29 مئی 1953 کو استنبول پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ سلطان نے شہر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے آیا صوفیہ میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ آیا صوفیہ کے برابر قبرستان ہی میں اکثر عثمانی حکمرانوں کے مزار واقع ہیں۔ یہاں تک آپ کا آگے جی مزار واقع ہیں۔ استنبول یا قسطنطنیہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے۔ پورے شہر میں تقریباً 500 مساجد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سلیمانیہ مسجد تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ یہاں تک آپ کا پہلا پیراگراف ہوگا۔ آگے سے آ جائیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ آج سے 2-3 سال پہلے میں ترکی حکومت کی دعوت پر جب یہاں آیا تھا تو ہم سب نمائندے، ہم سب جو ہیں وہ سلیمانیہ مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے گئے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سب کو پہلی صف میں جگہ دی گئی۔ مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ جب نماز جمعہ ختم ہوئی تو مندوبین کے لیے رستہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ تمام نمازی جو ہیں دو رویا ہو کر کھڑے ہو گئے، ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا اور ہم اطمینان سے باہر آ گئے۔ یہ تنظیم کی بات ہے۔ ترک اب دنیا کی ایک نہایت شائستہ اور منظم قوم بن چکے ہیں۔ ان کا یہ ڈسپلن ان کو دنیا کی بڑی قوم بنا رہا ہے۔ سلیمانیہ مسجد کی تعمیر سلطان سلیمان کی خواہش پر 1550 میں شروع کی گئی اور 1557 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ مسجد ترکی کی تمام مساجد میں سب سے ممتاز ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کا دوسرا پیراگراف ہوگا۔ تیسرا پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ سلیمانیہ مسجد کے ساتھ ہی ایک بڑا کتب خانہ ہے۔ یہاں مخطوطات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ کلمی کتابیں موجود ہیں جو نہایت ترتیب سے رکھی گئی ہیں۔ جب ہم سلیمانیہ میں آئے تو ہم سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہم نے یہاں پہ اچھا خاصا وقت گزارا۔ اس کے بعد ہم توب کاپی سرائے چلے کہ ترکی میں یہ ایک نہایت اہم عجائب گھر ہے۔ استنبول کے عجائب خانوں میں توب کاپی کی حیثیت شہرۂ آفاق کی ہے، کیونکہ یہاں رومی، بزنطینی، عثمانی عہد کی ہزاروں لاکھوں قیمتی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اس میں عثمانی سلاطین کے آثار، جواہرات، ملبوسات اور دیگر اشیاء آرائش و تزئین کے علاوہ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی عجائب بھی رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ توب کاپی میں آثار قدیمہ کے ایک عجائب گھر کے علاوہ فوجی عجائب خانہ بھی موجود ہے جو کہ اوقاف کہلاتا ہے۔ اسلامی علوم و فنون اور ثقافت
کو آگے بڑھانے میں بالخصوص عثمانی حکمرانوں کا نمایاں کردار رہا ہے۔ اس لیے یہاں پر عثمانی حکمرانوں کے بیش بہا ذخیروں اور نادر کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہاں پر ایسی کتابیں موجود ہیں جن کا صرف ایک ہی نسخہ دنیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ آپ کے 3 پیراگراف ہو گئے۔ چوتھا پیراگراف جو ہے وہ یہاں شروع کرنا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انگریزوں کے علمی ذوق اور مداح و ستائش کی بہت تعریف کی جاتی ہے، مگر خود ایک انگریز ولیم راجرز نے اپنی کتاب توپ کاپی میں یہ گلہ کیا ہے کہ انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر بیت الحکمت کا ذکر تو ضرور کیا ہے لیکن توپ کاپی کو نظر انداز کر دیا، جہاں قدیم اسلامی عہد کی بے شمار نادر و نایاب کتابیں بکثرت موجود ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے پر عربی رسم الخط نسخ میں ایک اہم مخطوطہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے 4 پیراگراف ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے ہم آئیں گے 5ویں پیراگراف کی طرف۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں جب بھی ترکی میں آتا ہوں حضرت ایوب انصاری کے مزار پر ضرور حاضر ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مرتبہ علم ایسا تھا کہ صحابہ کرام مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ حضرت ایوب انصاری کی شخصیت میں 3 چیزیں نمایاں تھیں: جوش ایمانی، حق گوئی، آن سے بے کران محبت۔ حضرت ایوب انصاری کا ایک مرتبہ مقام یہ بھی ہے کہ آپ کو آج وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل رہا۔ ٹھیک ہے نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر قیام کریں، لیکن قدرت نے حضرت ایوب انصاری کے گھر کو چنا۔ آخری پیراگراف جو ہے وہ یہاں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں قسطنطنیہ پر فوج کشی ہوئی تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ میں شریک تھے۔ سفر جہاد میں ایک وبا پھیلی، مجاہدین کی بڑی تعداد اس وبا کا شکار ہوئی، حضرت ایوب انصاری بھی بیمار ہو کر ان کا انتقال ہوا تو مسلمان مجاہدین نے انہیں رات کے وقت قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے دفن کر دیا۔ آج بھی یہ مقبرہ مسلمانوں کے لیے مرجع خیر و برکت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا آج کا لیکچر کا، اپنا گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔